ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 7 تاریخ کا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، میاں بیوی میں ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں اکثر کدورت آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی بڑھتی ہے کہ طلاق کی طرف بات چلی جاتی ہے، اور پھر بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی، یا خاوند نے گھر سے نکال دیا، یا خاوند نے کیس کر دیا، بیوی نے کیس کر دیا۔ اب دونوں مخالف ہیں اور وہ ناراض ہیں، ان میں کدورت ہے، نفرت ہے اور دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کریں، وہ دونوں میں سے کوئی کر سکتا ہے یا دوسرا بندہ بھی ان دونوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے لڑائی جھگڑا، ان کا کدورت، کیس، نفرت سب کو ختم کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، میاں بیوی میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا لوگ کر دیتے ہیں۔ ان میں راضی ہونا بہت ہی آسان ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط بھی ہے اور اتنا کمزور بھی ہے، اور ان کے جھگڑے میں اگر جب تیسرا بندہ داخل ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی ماں باپ بہن بھائیوں میں سے ہو، یا لڑکے کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے ہو، یا ان کے اور رشتہ یا تعلق یا دوستی میں کوئی ہو، یہ سارے جب داخل ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں مزید لڑائی کو ہوا دیتے ہیں، پھر یہ صلح نہیں ہو سکتی، پھر یہ آگ بگولا ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بیچ میں ایسا سمجھدار آ جائے جو لڑکی کو سمجھائے، لڑکے کو سمجھائے اور ان کے بہت قریبی ہو، تو یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور نفرت بھی ختم ہو جائے گی اور دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ 1 سال 2 سال ناراضگی رہے، 1 منٹ میں ناراضگی ختم ہو کر دونوں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنا مضبوط رشتہ ہے یہ، اور ایسا پیارا رشتہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی قرآن پاک میں تعریفیں کی ہیں اور ہمیں بتایا کہ میں نے تمہارا جوڑا بنایا ہے، تم اکیلے نہیں سجتے۔ اللہ خود کہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں خود بتایا کہ جب قرآن پاک میں ذکر کیا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اس کا ذکر کر کے، اور پھر فرمایا میں نے آپ کی ہر چیز کو، اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے پورا ایک تسلسل بیان کیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھر فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پہلے آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بچھائی، جب اب پورا سیٹ اپ بن گیا کہ کیوں بنایا؟ وَخَلَقْنَا، میں نے تخلیق کیا تمہیں زوجین، تمہیں جوڑا جوڑا، تم اکیلے نہیں جچتے۔ یہ آسمان کی رانائی، یہ زمین کا فرش، یہ عالیشان گھر تمہارا ہو، گاڑیاں، نوکر چاکر تمہارے پاس ہوں، لیکن تم اکیلی عورت گھر میں رہ رہی ہے، نہیں جچے گی، نہیں خوشحال ہوگی، اسے جوڑے کی ضرورت ہے۔ مرد اکیلا رہ رہا ہے، وہ کہے جی میں اکیلا رہ سکتا ہوں، عورت کہ میں اکیلی رہ سکتی ہوں، نہیں، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ کہہ کر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، میں نے ہر چیز کا خلقنا بنایا زوجین، جوڑا، تمہیں سمجھ آنی چاہیے لعلکم تذکرون۔ تو جوڑے کے بغیر تو بندے کی زندگی ہی نہیں، جو کہے شادی نہیں کرتا خوش ہوں میں، کبھی خوش نہیں ہے، کبھی خوش نہیں رہے گا۔ اللہ کا نظام ہے، فطرت کا نظام ہے یہ۔ اللہ نے، اب آپ کیوں لڑائیاں کر رہے ہیں؟ آپ لڑائی ختم کریں۔ آپ یہ آیت کریمہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ جو ہے آپ 27ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اور اس کی دوسرے رکوع کے اندر ہے، سورہ زاریات کے لاسٹ رکوع میں ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، 70 بار پڑھ کے ان کو کھلائیں پلائیں اور ان پر دم بھی کریں، اور غائب ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ انہیں سمجھ دے گا، شعور دے گا کہ ان کی ناراضگی ختم ہوگی، پیار محبت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔